معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 363 یعنی 363 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے پیکرِ حسن و کمال۔ ملک شام سے ایک قافلہ مصر کی جانب روانہ ہوا تھا۔ راستے میں پانی کی ضرورت پڑی۔ ایک شخص نے کنویں میں ڈول ڈالا، اس کو واپس کھینچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکا رسی کو تھامے ہوئے ہے۔ اس دور میں انسانوں کی تجارت عام تھی۔ وہ شخص اس خوبصورت لڑکے کو لے کر بازار مصر میں پہنچا۔ شاہی خاندان کے ایک بے اولاد فرد نے لڑکے کی زیادہ سے زیادہ بولی لگائی، گھر لے جا کر اسے اپنی بیوی کے سپرد کیا اور کہا کہ لڑکے کو غلام نہ سمجھنا، اپنا بیٹا جان کر اچھی سے اچھی پرورش کرنا۔ لڑکپن کے بعد جوانی کا دور آیا تو غلام کا حسن و جمال دیدنی تھا۔ پالنے والی عورت اس کی حقیقی ماں نہیں تھی۔ شاہی خاندان سے تعلق کی بنا پر وہ خود بھی نہایت خوبرو اور حسین و جمیل تھی، اگرچہ ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی تھی۔ ایک دن نفس کے شیطان نے اس پر غلبہ پا لیا اور وہ اپنے ہی پروردہ نوجوان کو دل دے بیٹھی۔ اس کا شوہر امور سلطنت کی انجام دہی کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ وسیع و عریض محل میں یہ گوشہ خالی اور سنسان تھا۔ کمرے میں وہ تھی اور اس کا غلام۔ ہاں، اب وہ اس کے لیے بیٹا نہیں رہا تھا بلکہ غلام ہی تھا، جس پر اپنی مالکن کا ہر حکم ماننا واجب تھا۔ مالکن کی نیت خراب تھی۔ شیطان اس کے حواس پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور غلام کو اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کا حکم دیا۔ وہ کوئی عام غلام نہیں تھا، ایک نہایت معزز و محترم خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کی رگوں میں نجابت و شرافت کا لہو دوڑ رہا تھا۔ وہ اپنے مالک حقیقی کے احکام کی روگردانی اور خود کو خریدنے والے مالک کے مجازی کی امانت میں خیانت کے خیال سے لرز اٹھا۔ عورت نے یاد دلایا کہ تم میرے غلام ہو، لہذا میرا حکم ماننا تم پر واجب ہے۔ صالح نوجوان نے اقرار کیا کہ وہ فی الحقیقت اس کا تابع فرمان ہے، لیکن حکم الہی کی خلاف ورزی کے لیے وہ کوئی اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بات زبانی کلامی گفتگو سے بڑھ کر ہاتھا پائی اور جسمانی کشمکش میں پہنچنے لگی تو نوجوان دروازے کی جانب لپکا تاکہ اس عورت اور شیطان کے شر سے بچ کر باہر بھاگ جائے۔ مالکن نے پیچھے دوڑ کر قمیص پکڑ لی جو کھینچا تانی میں پھٹ گئی اور بالآخر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے سے مالک آ رہا تھا۔ اس نے اپنے زرخرید غلام اور اس کے پیچھے اپنی بیوی کو ہانپتے کانپتے دوڑ کر آتے ہوئے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا۔ اس سے قبل کہ مالک کچھ پوچھتا، مالکن نے جھٹ نوجوان پر دست درازی کی تہمت لگا دی۔ شاہی دربار کا دانا و بینا فرد تھا وہ مالک جو تھا، لیکن درپیش صورتحال میں فیصلہ کرنا اس کے لیے نہایت دشوار تھا۔ چنانچہ ایک صاحب فہم و دانش کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ اس نے بڑا مختصر لیکن انتہائی مدلل فیصلہ سنایا کہ اگر نوجوان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے
تو وہ قصوروار ہے، اور اگر اس کا پچھلا حصہ پھٹا ہوا ہے تو عورت گنہگار ہے۔ شوہر نے بیوی کو لعن طعن اور غلام کو نصیحت کی کہ اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ معصوم نوجوان تو یوں بھی غلام تھا، وہ کسی سے کیا تذکرہ کرتا۔ مالکن کی اپنی بدنیتی اور خواہش نفس اس نے کسی سہیلی کے سامنے زبان کھول دی اور سارا ماجرا سنا دیا۔ بات ہونٹوں سے نکلی اور کوٹھوں پر چڑھی، اپنی بدنامی کے چرچے عام ہونے لگے۔ تو ایک روز مالکن نے دربار کی خاص خواتین کو اپنے گھر پر بلایا اور دسترخوان پر کھانے کے ساتھ پھل اور چھریاں بھی رکھ دیں۔ شاہی روایات کے مطابق سب نے ایک ساتھ پھل اور چھریاں اٹھائیں تو عین اس وقت میزبان یعنی اس خاتون نے اپنے خوبرو غلام کو آواز دی۔ اس کا نمودار ہونا تھا کہ گویا تمام حاضرین پر اس کے پرنور چہرے نے بجلی سی گرا دی۔ متحیرہ وہ مبہوت خواتین کے ہاتھوں میں موجود چھریاں پھل پر چلنے کے بجائے اپنی انگلیوں پر چل گئیں اور دسترخوان ان کے خون سے سرخ ہو گیا۔ تب میزبان نے طنز و استہزاء کے ساتھ کہا، اب بتاؤ میرا اس نوجوان پر فریفتہ ہو جانا کیا غلط تھا؟ ان سب نے ایک زبان ہو کر اقرار کیا کہ بے شک یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ فرشتے جیسی حسین صورت والا یہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں ان کے حاسد بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور جو وہاں سے نکل کر مصر کے بازار میں غلام کی طرح فروخت ہوئے اور پھر عزیز مصر کے گھر میں پلے بڑھے۔ اللہ نے اپنے تمام محبوب بندوں اور پیغمبروں کی طرح آپ کی بھی عصمت و عفت کی حفاظت فرمائی۔ عزیز مصر کی بیوی کے شر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے گھر سے جیل بھیج دیا، لیکن یہ سب انتظام قدرت تھا۔ وہاں سے رہائی پر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شاہی دربار میں پہنچے۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنے حسن تدبیر سے مصر کو 7 سالہ قید سے نجات دلائی اور ارد گرد کے قحط زدہ علاقوں کو بھی غلہ فراہم کیا۔ بھوک کے مارے آپ کے بھائیوں نے بھی کنعان سے مصر پہنچ کر غلہ حاصل کیا، لیکن اپنی آنکھوں پر پڑی ہوئی غفلت و جہالت سے اور تعصب کی پٹی کے باعث انہیں پہچان نہ سکے۔ وہ 2 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لے کر گئے۔ تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر اپنی حقیقت حال ظاہر کی اور چوتھی مرتبہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ پورا خاندان مصر پہنچا تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے عمدہ قصہ قرار دیا ہے اور اسے سورہ یوسف میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کفار و مشرکین ہر طرح ناکام ہو گئے تو علماء یہود نے آپ سے سوال کیا
کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی عیسائی یا یہودی عالم اس حقیقت سے واقف نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی لقب ہیں، اس لیے انہیں کہیں سے جواب نہ مل سکے گا، یعنی آپ کو علم سے جیسے کوئی واسطہ نہ تھا، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اسی لیے امی کہلاتے تھے۔ اللہ نے سورہ یوسف نازل کر کے ایک ایسا معجزہ پیش کر دیا کہ جو بجائے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی مکمل دلیل بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ قصہ قرآن کریم سے لیا گیا ہے، لیکن انداز بیان میرا اپنا ہے۔ باقی بشرط زندگی باقی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت